بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یزید کی پیدائش 23 جولائی 645 عیسوی میں ہوئی۔ اس کی ماں میسون کلبیہ قبیلہ سے تھی۔ یہ قبیلہ نیا مسلمان ہوا تھا۔ یزید کی پیدائش کے بعد اس کی ماں میسون طلاق لے کر قبیلہ میں چلی گئی، جہاں پر عیسائیت کو چھوڑ کر نئے مسلمان ہونے والوں میں یزید کی پرورش ہوئی۔ اس لیے مسیحیت کی تعلیمات سے بھرپور یزید کی شخصیت سب پر عیاں تھی۔ بندروں کو پال کر ان سے کھیلنا، شراب خوری اور شطرنج اس کی مصروفیت کا اجاگر پہلو تھے۔ انتہائی مخالفت کے باوجود یزید 60 ہجری میں تحت نشین ہوا۔ حکومت ملتے ہی یزید نے مدینہ میں موجود گورنر عتبہ کو خط لکھا۔ ہر صورت عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عبد الرحمن، ابی بکر، عبداللہ بن عمر اور نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر صورت میری بیعت لو، لیکن ان سب نے بیعت سے انکار کر دیا۔ یزید نے مدینہ کے گورنر کو دوسرا خط لکھا تو گورنر مدینہ حضرت امام حسین کے پاس حاضر ہوا اور بتایا کہ یزید نے مجھے آپ سے زبردستی بیعت لینے کو کہا ہے۔ آج امام عالی مقام نے دیکھا کہ مدینہ میں قتل و غارت اور فساد برپا ہو سکتا ہے، تو آپ نے ہجرت شروع کر دی۔ اپنے خاندان اور کچھ اصحاب کے ساتھ آپ پہلے مکہ گئے اور پھر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن 18,000 کوفیوں نے حضرت امام حسین کی بیعت توڑ دی اور پھر واقعہ کربلا پیش آیا۔ کربلا کا دل خراش واقعہ ہی یزید کا سب سے بڑا اور گھناؤنا کام تصور کیا جاتا ہے۔ یزید نے عبداللہ بن زیاد جیسے گورنر کو کوفہ میں تعینات کیا، جس کو حکم دیا گیا کہ کربلا میں ہی حضرت امام حسین سے بیعت لی جائے، بصورت دیگران سے جنگ کی جائے۔ عبداللہ بن زید کے حکم سے شمار اور عمر بن سعد نے کربلا پر لشکر کشی کی۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے 72 جانصاروں کو 3 دن تک پیاسا رکھ کر شہید کر دیا۔ تاریخ کربلا ایسی دردناک ہے کہ بہت سے تاریخ دانوں نے اسے لکھتے لکھتے خون کے آنسو بہائے ہیں۔ ایسا ظلم کیا گیا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ بچے، بوڑھے، جوان، یہاں تک کہ عورتوں کو قیدی بنایا گیا۔ عورتیں بھی کوئی عام نہیں ہیں۔ وہ نبی جو وجہ کائنات ہیں، یہ انہی کی نواسیاں تھیں۔ اللہ اکبر۔ پھر یزید کے دربار بھی جب امام حسین کا سر مبارک پیش کیا گیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کی بھی توہین کی اور کچھ ایسے اشعار پڑھے کہ بعض تاریخ دان تو یزید کو فاسق فاجر ہونے کے ساتھ ساتھ کافر بھی قرار دیتے ہیں۔ آخر کیا وجہ تھی کہ یزید نے عبید اللہ بن زیاد، شمر اور عمر بن سعد کو اہل بیت کو شہید کرنے کی سزا کیوں نہ دی گئی؟ کیوں واقعہ کربلا کے بعد بھی یزید کی موت تک عبداللہ بن زیاد کوفہ اور بصرہ پر یزید کی طرف سے حکمران رہا؟ ایسے واقعات کے باوجود بھی زیاد جیسا شخص اپنے مسند پر گمان رکھنے کی وجہ زیاد کے پاس آخر کیا تھی؟ اب 63 ہجری میں مدینہ کے لوگ یزید کی بیعت توڑ دیتے ہیں تو یزید کی فوج مدینہ پر حملہ کرتی ہے، جس سے واقعہ ہرا پیش آتا ہے۔
جس میں 80 صحابہ کرام مہاجرین اور انصار میں سے 700 تابعین اور اس 80 صحابہ کرام مہاجرین اور انصار میں سے 700 تابعین اور اس کے علاوہ 10,000 مسلمانوں کو بے دردی سے مدینہ میں شہید کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا، اہل مدینہ کو دھمکایا، مدینے والوں پر ظلم کیا، اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ لیکن یہاں پر ہی نہ رکا اور مدینہ کے بعد مکہ پر بھی حملہ کیا گیا اور خانہ کعبہ کی عمارت پر بھی سنگباری کی گئی۔ بس پھر یزید کو دی گئی اللہ پاک کی مہلت ختم ہوئی۔ اب اس ظالم فاسق فاجر اور شرابی کی موت آتی ہے۔ اس کی موت کے متعلق 3 طرح کی روایات تاریخ کتب میں ملتی ہیں۔ پہلی روایت تو یہ ہے کہ یزید ایک رومی نسل کی خوبصورت لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا۔ یزید نے اس لڑکی کو حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، یہاں تک کہ اس کے سارے خاندان کو بھی مروا دیا، لیکن پھر بھی وہ لڑکی یزید کے ہاتھ نہ آ سکی۔ وہ لڑکی جب بھی یزید کے دربار میں آتی تو قسم اٹھاتی کہ مر تو سکتی ہوں لیکن تمہاری نہیں ہو سکتی۔ ایک دن لڑکی کے دل میں آیا خیال اس سے اپنے والدین کے قتل کا بدلہ لیتی ہوں۔ لڑکی نے یزید کو رنگ رلیاں منانے کے لیے ایک جنگل میں اکیلے بلایا۔ ویرانے میں یزید شراب پی پی کر مست ہو گیا۔ وہ لڑکی نیم عریاں لباس پہن کر یزید کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ شراب پیتا رہا۔ جب لڑکی نے دیکھا کہ یزید شراب میں چور ہو چکا ہے تو اس کو بستر پر لے آئی اور پھر مستیاں کرتے کرتے یزید کی گردن کاٹ دی۔ کئی دن تک یزید کی تلاش وہاں جنگل میں ہی پڑی رہی جس کو چیل کووں نے نوچ کھایا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یزید کی فوجیں وہاں پہنچے تو پھر انہوں نے اس کو دفنایا۔ یزید کی موت کی دوسری روایت یہ ہے کہ 64 ہجری میں یزید ایک انتہائی موذی بیماری میں مبتلا ہوا جس سے اس کی آنتیں جل گئی تھیں۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپتا رہا۔ پیاس اس شدت سے لگتی تھی کہ وہ خون خود پانی کے تالاب میں گرا دیتا تھا، لیکن گلاس قدر بند تھا کہ ایک گھونٹ پانی بھی حلق سے نہ اترتا تھا۔ اسی حالت میں 3 دن رہنے کے بعد یزید کی موت ہوئی۔ تاریخ کربلا۔ یزید کی موت کی تیسری روایت یہ ہے کہ کیونکہ یزید بندر پالنے کا شوقین تھا، اسی شوق نے اس کی جان لے لی۔ ایک دن یزید نے ایک بندر کو وحشی خنجر پر بٹھا دیا اور خود اس کے پیچھے گھوڑا دوڑانے لگا۔ جنگل میں پہنچ کر گھوڑے نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتل کو اپنی پیٹھ سے گرا دیا اور یزید کا پاؤں گھوڑے میں رکاب میں پھنس گیا۔ وہ گھوڑا دوڑاتا رہا اور یزید زمین پہ گرتے گرتے اس کا سر ایک پتھر پہ جا ٹکرایا، لیکن وہ گھوڑا نہ رکا یہاں تک کہ اس کا پورا جسم پامال ہونے لگا۔ یزید کی فوج نے جب یزید کی لاش کو دیکھا تو وہ کہنے لگے، حسین ابن علی کے خون کی یہی سزا ہے۔
یزید صرف 3 بار 6 ماہ تحت شرارت و حباست کر کے 14 ربیع الاول ہجری کو شام ملک کے شہر حمص کے علاقے حوارین میں 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ آج بھی اس علاقے حوارین میں 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ آج بھی اس ملعون کی قبر دمشق میں نشان عبرت ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں اور دکھاوے سے پاک نبی کا پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی یا اسلام اور ان کے آل سے محبت عطا فرمائے۔ ہم بھی نبی آخری الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت پر اپنی جان مال اور عزت قربان کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ پاک ہماری دعا قبول فرما۔